پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیے تھے، یقین جانو کہ وہ بھی جو ہے نا وہ اتنے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 22 سال جو ہے نا اس کی سپورٹ کی، لیکن ہم نے تو بالکل اپنا وقت کہ جس سے تم نے مطلب معیشت کو مضبوط کر دیا۔ جو پارلیمنٹ میں لڑائی ہوئی ہے، یقین جانو کہ ہمارا پاکستان کی قوم کا سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا۔ میں پیشگی تو مبارکباد دے رہا کہ تسی الیکشن جت گئی ہو، اور الحمدللہ وہی ہویا کہ اپنا جڑا نا بھاری اکثریت دے نال اینے 75 دے وچ نوشین اختار صاحبہ وزیر آباد میں رگڑی گئی، وزیر آباد میں وہ رگڑی گئی اور ڈسکا میں آگے پکڑی گئی۔ اینے 75 محترمہ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ دے الیکشن تے بیفور ٹائم میں جڑا نا جا کے تو سیدہ افتخار نوشین صاحب نے پاکستان 94 نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ۔ ناظرین، ہم نے این اے 75 اور وزیر آباد الیکشن میں چاچا جی نون لیگی کا انٹرویو کیا۔ انہوں نے تب بھی پریڈکٹ کیا کہ یہ الیکشن واضح طور پہ نون لیگ جیت جائے گی، اور اسی طرح ہوا کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ نون لیگ جیت چکی ہے۔ اور اب جو ہونے جا رہے ہیں الیکشن سیالکوٹ میں، پی پی 38 میں اور آزاد کشمیر میں، تو آج ان کی پیشین گوئی ہم اس کے اوپر بھی لیتے ہیں۔ اور جو بجٹ، جس طرح سے ہم نے بجٹ پہ بھی، بجٹ سے پہلے ان کی گفتگو سننے کا بڑے ٹیکس لگیں گے، اس میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ابھی بجٹ آنے کے بعد تو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس میں غریب کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو ٹیکسز وغیرہ اس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ اس سب کے اوپر بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، ڈسکا الیکشن دے اتتے، وزیر آباد الیکشن دے اتتے تو تسی پیشین جڑی کوئی کیتی وہ پوری ہوئی۔ سیالکوٹ الیکشن تے وزیر آباد آزاد کشمیر الیکشن تے کی بارے کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جس طرح میں پیشین گوئی کی تھی این اے 75 محترمہ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ دے الیکشن تے بیفور ٹائم میں جڑا نا جا کے تو سیدہ افتخار نوشین صاحب نے مبارکباد دے کے آیا سا، جس دن الیکشن کمیشنر نے اعلان کیتا سی کہ دوبارہ جڑا نا الیکشن جڑا نا ہوئے گا، تو میں اپنا افتخار نوشین افتخار صاحبہ دے کول گیا، مٹھے خار تو جت گئی ہیں، آج جڑا الیکشن کمیشنر نے اعلان کیتا وے میں پیشگی تو مبارکباد دے رہا کہ تسی الیکشن جت گئی ہو، اور الحمدللہ وہی ہویا کہ اپنا جڑا نا بھاری اکثریت دے نال اینے 75 دے وچ نوشین افتخار صاحبہ وہ جت گئیاں۔ اس طرح ہی وزیر آباد الیکشن دے بارے چ بھی ساری پیشین گوئی سی کہ انشاءاللہ اتھے بھی اسی جتاں گے، اور اتھے بھی اسی جت گئے۔ بلکہ میں وہ پہلوں بھی اپنا ایک انٹرویو دے وچ دسیا سی، ایک اینکر نے ظفر نقوی صاحب، ظفر نقوی صاحب بڑا پیارا جڑا نا وہ کردے نے اپنا وہ تجزیہ کردے نے، تے انہوں نے تجزیہ کیتا، انہوں نے آکھیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وزیر آباد میں رگڑی گئی، وزیر آباد میں وہ رگڑی گئی اور ڈسکا میں آگے پکڑی گئی۔ تو اس نے بڑا پیارا جو ہے وہ تجزیہ کیا، اور وہی بات ہوئی کہ وہاں وہ رگڑی گئی اور ڈسکا میں آ کے وہ پکڑی گئی، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ سیالکوٹ میں کیا ہوگا؟ تو اب یہ جو سیالکوٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ طارق سبحانی صاحب بھاری لیڈ کے ساتھ یہاں سے جیتیں گے، کیونکہ یہ ویسے بھی نون لیگ کا گھر ہے سیالکوٹ جو ہے، اور پہلے بھی جو ہے نا وہ فردوس عاشق اقوان صاحب کا بھی تو گھر ہے، عثمان ڈار کا بھی گھر ہے۔ ہاں جی، عثمان ڈار صاحب کا بھی گھر ہے اور فردوس عاشق اقوان صاحب کا بھی گھر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ نون لیگ بھاری اکثریت میں جیتے گی انشاءاللہ۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے نا، اس کو لمبی چوڑی سیاست نہیں چاہیے، اس کو چاہیے روٹی کا ایک نوالا، روٹی سستی ملے، سبزی سستی ملے۔ ایک مزدور جو بیچارہ 800 روپے کے دہاڑی کر کے اپنے گھر واپس جاتا ہے نا، تو 200 روپیہ تو اس کا کرایہ میں لگ جاتا ہے، پیچھے 600 روپیہ بچا، اور 600 روپے میں بتائیں کہ
کہ وہ بیچارہ آٹا خریدے گا، کہ وہ اپنا ہانڈی کا کچھ کرے گا، گھی لائے گا، چینی لائے گا، یہ جو ہے نا وہ ساری کی ساری آٹا مہنگا، چینی مہنگی، بلکہ مہنگی کیا ہے کہ یقین جانو کہ غریب آدمی، مزدور آدمی چینی لینے کے لیے جاتا ہے یوٹیلی سٹور کے اوپر، اور وہاں لائن لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار مطلب میں جو ہے نا وہ آیا تو ہوں جو ہے نا وہ مزدوری کے لیے، چلو یوٹیلیٹی سٹور تو اکثر ماشاءاللہ وہ شہروں میں ہوتے ہیں، گاؤں والوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے کہ یہاں بھی کوئی یوٹیلیٹی سٹور ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ وہاں سے جو ہے نا وہ اپنی مزدوری کر کے بیچارہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے، اور جس وقت قریب پہنچتا ہے کہتے ہیں جی وہ تو سٹاک ہی ختم ہو گیا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کے واپس آتا ہے، پھر انہی دکانوں کے اوپر وہ مہنگا آٹا خریدتا ہے، مہنگی چینی خرید کے اپنے بچوں کو جا کے دیتا ہے، لو جو بھی کچھ ہے مہنگی۔ الیکشنز ہارنے کی ان کی وجہ کیا؟ ابھی بھی کچھ اسی طرح منڈلا رہے ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی جو ہے نا پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ غریب طبقہ جو ہے نا اصل میں وہ پس رہا ہے، وہ غربت کی جو ہے نا وہ لکیر سے بہت نیچے چلا گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیے تھے، یقین جانو کہ وہ بھی جو ہے نا وہ اتنے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 22 سال جو ہے نا اس کی سپورٹ کی، لیکن ہم نے تو بالکل اپنا وقت ضائع کیا، اپنا پیسہ ضائع کیا، اور ہم نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا۔ بلکہ میں نے لیکن دوسری ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کا تو بڑی بہتری کا یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے خان صاحب نے بچا لیا ہے، جو نواز شریف صاحب نے اور دوسرے سیاستدانوں نے ڈبو دیا تھا۔ دیکھو جی یہ جو ہے نا دعوے تو وہ کر رہے تھے کہ جب ہم آئے ہیں تو خزانہ بالکل خالی تھا، اس میں کچھ نہیں بچا۔ جب خزانہ خالی تھا تو آپ نے تو صرف اب 2.5 سال ہوئے ہیں یا 3 سال ہونے والے ہیں، یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سی ایسی پالیسی ہے جس میں تم نے معیشت کو مضبوط کر دیا؟ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے تمہارے پاس کہ جس سے تم نے مطلب معیشت کو مضبوط کر دیا؟ کوئی ایک وہ بات بتاؤ۔ آج میں صبح ہی جو ہے نا وہ ایک پارلیمنٹ کے خطاب سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کے اوپر بھاری قرضہ ہے، پر ہیڈ اس کے اوپر وہ قرضہ ہے، مجھے اس کا فگر یاد نہیں رہا، وہ لکھی پڑی بات دکھا رہا تھا پارلیمنٹ میں کہ پر ہیڈ جو ہے نا ہر بندہ اتنا مقروض ہو چکا ہے، اتنا قرضہ پہلے کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا قرضہ جو ہے عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ لے چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر وہ معیشت جو ہے وہ مضبوط کر رہے تھے تو انہوں نے کتنے وزیر خزانہ بدلے؟ 15 دن کے بعد انہوں نے وزیر خزانہ بدل دیا۔ ٹھیک ہے بھائی کمال ہے۔ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے یہ وزیر خزانہ بہت قابل آدمی ہے، ہم نے چن کے لگایا ہے، اور جو ہے نا 15 دن کے بعد جناب نہیں جی یہ تو بالکل ہی نکما ثابت ہوا ہے۔ کمال ہے بھائی، وہ کتنے تم نے 3-4 جو ہے نا وزیر خزانہ تم نے تبدیل کر دیے ہیں، تو پھر معیشت کو مضبوط کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، کون سا ایسا تمہارے پاس وزیر خزانہ آ گیا ہے یا دوسرا کوئی وزیر آ گیا ہے جس نے چند دنوں میں تمہاری معیشت کو جو ہے نا وہ آسمان کے اوپر چڑھا اگر دیا؟ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو وزیر خزانہ کیوں تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا وہی نا، اگر معیشت جو ہے ہماری مضبوط ہے، ایک بندے نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ سیٹ اپ دیا ہے، تو پھر اس کو تبدیل کیوں کیا ہے؟ یہ تو مطلب بار بار ان کو تبدیل کر رہے ہیں، کبھی کسی وزیر کو تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنا دیکھو اب جہانگیر ترین کا جو گروپ تھا 40 بندوں کا، ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے تھے تقریباً، بالکل ہم خیال کریں۔ اور ہم خیال گروپ انہوں نے بنا لیا، اور وہ جا کے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم تو مطلب علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا بزدار کو کہ بزدار یار تو ان سے ڈیل کر لے اور جو کہتے ہیں ان کی بات مان لے۔ وہ پھر جناب ان سب کی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے، عثمان بزدار صاحب سے، ان کا بولو کیا چاہتے ہو، کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو، جو کہتے ہو یار میں مان جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ بتاؤ وزیر اعلیٰ صاحب، ہم آپ کی جماعت کے بندے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے بندے ہیں، تو آپ نے ہمیں آج تک کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے،
ہم اپنے علاقے میں جا کے ہم ایم پی اے وہاں سے ہوئے ہیں، ایم این اے وہاں ہوئے ہیں، ہم اپنے علاقے کو کیا منہ جا کے دکھائیں کہ میں کیا لے کے آیا ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی فنڈ آپ نے ابھی تک ریلیز نہیں کیا. ہمیں شرم آتی ہے اپنے علاقوں میں جاتے ہوئے. تو نون لیگ کے تو آپ بات ہی چھوڑو، نون لیگ کو تو انہیں دینا ہی نہیں تھا نا، اس کو تو پکی قسم ہے نا کہ ان کو تو ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں دینا. تو ان کے اپنے جو وزیر تھے، وہ ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے جو تھے، انہوں نے بڑے کھل کے گلے شکوے کیے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سب کو جو ہے نا وہ فنڈ دوں گا، اپنے علاقے میں جا کے لگائیں. ٹھیک ہے جی. تو اس مطلب طرح سے دے دیا جو دعویٰ تھا نہیں دینا. ہاں، جو دعویٰ تھا کہ نہیں دوں گا نہیں دوں گا، وہ ان کو این آر او دے دیا کہ لو جی ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو وہ مان لیتے. اب ان کی کوئی جائز شرط ہے یا ناجائز شرط ہے، وہ انہوں نے ہر چیز ان کی جو ہے نا مان کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے نا اپنے گھروں کو وہ ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان، نہیں ڈٹ سکا. وہ ڈٹ کے کپتان جو کھڑا ہوا تھا، میں یہ کر دوں گا، میں اندر سے جناب علی سب کو کر دوں گا، میں سب کا جناب علی حساب لوں گا. وہ سارے حساب کتاب جو ہے نا وہ کھو کھاتے گئے. تو ماشاءاللہ اب حالات ملک کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اب یہ جو پارلیمنٹ میں لڑائی ہوئی ہے، یقین جانو کہ ہمارا پاکستان کی قوم کا سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا کہ یہ وہ ہمارے کریم لوگ ہیں، ایم این اے ایم پی اے پڑھے لکھے، جنہوں نے ماشاءاللہ ڈگریاں لی، اور وہ اس طرح سے لڑے ہیں کہ اس طرح سے میں وہ کیا کہوں کہ اس طرح سے تو کتے بھی نہیں لڑتے جس طرح کے ہمارے یہ لوگ لڑے ہیں. ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں، کسی کو کتاب مار رہے ہیں، کسی کو مائک مار رہے ہیں، اور پوری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے. یہ کتنی شرمناک وہ حرکت ہے، چاہے وہ نون لیگ نے کی ہے اور چاہے اس نے پی ٹی آئی والوں نے کی ہے. وہاں کیا پتہ چل رہا ہے کون پتھر کس کو مار رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. بہرحال جس نے بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، جس طرح سے آپ نے سنا کہ ایک دفعہ پھر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب سیالکوٹ اور آزاد کشمیر کا جو مارکا بھی ہے وہ بھی نون لیگ ہی سر کرے گی، کیونکہ خان صاحب اپنی کارکردگی اپنے دعووں میں وعدوں میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جو پارلیمنٹ میں جھگڑے کے اوپر بھی کہا کہ ہمارا بحثیت قوم سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے یہ دیکھ کر کہ جس طرح سے انہوں نے سب نے بیہیو کیا. آپ اس سب کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیالکوٹ کا الیکشن کون جیتے گا، آزاد کشمیر کا کون جیتے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.